ویب ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کامن ٹرمز پر بات کرنے کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں ویب سائٹ پلاننگ کے متعلق۔ کسی بھی نئی ویب سائٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی باقاعدہ پلاننگ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ کو پراپر پلاننگ سے لے کر نہیں چلے تو ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں آپ کو کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ ایک باقاعدہ پلانڈ ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فروٹفل رہے گی، اور آپ کو پرابلم میں اگر کوئی فیوچر میں اگر کوئی پرابلمز وغیرہ آتے ہیں تو آپ ان کو آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں، ان کو ٹیکل کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کی پلاننگ یہ ابھی کاغذی کارروائی ہے۔ کاغذی کارروائی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو کسی باقاعدہ جو ہے ہارڈ کوڈنگ وغیرہ نہیں کرنے پڑے گی، کوئی لینگویج وغیرہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل آپ نے جس طرح کاغذ کے اوپر اپنے رجسٹر پر ویب سائٹ کی باقاعدہ پلاننگ کریں کہ آپ کی ویب سائٹ کس چیز کے متعلق ہوگی، کتنے اس میں پیجز ہوں گے، کیا کیا وہ فیچرز جو ہیں آپ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک باقاعدہ ڈھانچہ جب آپ بنا لیں گے اپنی ویب سائٹ کا، تو اس کے بعد جیسے ہی آپ کام کرنا شروع کریں گے اپنی ویب سائٹ پر، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک پلانڈ ویب سائٹ کو بہت آسان طریقے سے جو ہے اس کو کریٹ کر سکتے ہیں، جبکہ ایک ان پلانڈ ویب سائٹ جس میں آپ کو نہ سر کا پتہ ہے نہ پیر کا، تو اس کو جو ہے کریٹ کرنا، اس کو مینٹین کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور اس میں بہت زیادہ پرابلمز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے آئیں۔ تو ویب سائٹ کی پلاننگ سے ریلیٹڈ جو ایک کامن بات ہے کہ باقاعدہ پہلے اس کو آپ کیٹیگرائز کریں کہ ویب سائٹ آپ جو بنانے جا رہے ہیں وہ کس قسم کی ویب سائٹ ہوگی۔ کئی طرح کی ویب سائٹس ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو جنرلی ان 5-6 کیٹیگریز میں ہم ان کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ان کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی ویب سائٹ پرسنل ویب سائٹ کہلاتی ہے۔ پرسنل ویب سائٹ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس میں آپ اپنی ذات کے متعلق یا کسی شخص جس کے لیے آپ ویب سائٹ بنا رہے ہیں اس کی ذات کے متعلق جو اس کے مختلف پہلو ہیں اس کی ذات کے، وہ آپ جو ہے اس ویب سائٹ پر لوگوں کے سامنے ایکسپلین کرتے ہیں، ان پر لائٹ، ان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو پرسنل ویب سائٹ جب آپ کسی بھی شخص کے لیے اس کی ذات کے متعلق ویب سائٹ بنانے جا رہے ہوں تو اس ویب سائٹ کو ہم پرسنل ویب سائٹ کہیں گے۔ دوسری ویب سائٹ کی جو قسم ہے وہ ریزومے ویب سائٹ ہے۔ ریزومے ویب سائٹس جیسے کہ آپ کہیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ ابھی تک بدقسمتی سے نوکری نہیں مل پا رہی آپ کو، تو اس کے لیے آپ ایک ایسی ویب سائٹ بناتے ہیں جس کے اوپر آپ اپنی جو کوالیفیکیشنز ہیں، جو اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں، وہ سارے اس ویب سائٹ کے اوپر آپ جا کر ڈالیں گے، اور اس کے بعد جب آپ یوزرز کو اپنے جو کمپنیز ہیں جہاں پر آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ اپلائی کرتے ہیں، تو ایک ہارڈ کاپی کے بجائے آپ ان کو ایک لنک بھی دے سکتے ہیں تاکہ اگر وہ چیک کرنا چاہیں کہ آپ کی جو ڈیجیٹل ریزومے ہے اس کو اگر وہ چیک کرنا چاہیں تو وہ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو دوسری ویب سائٹ اگر آپ اپنی جاب سے ریلیٹڈ کوئی ریزومے بنانا چاہتے ہوں جس کو سی وی بھی کہتے ہیں، وہ ویب سائٹ اگر آپ بنانا چاہتے ہوں تو وہ ویب سائٹس کی بھی قسمیں زیادہ کامن تو نہیں ہے، لیکن جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس میں اس قسم کی ویب سائٹ بھی بنانا ایک عام سی بات ہے۔ پاکستان میں یا ایشیا میں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی ویب سائٹس کو آپ نے بہت ہی کم دیکھا ہو۔ اور اس کے بعد تیسری جو ویب سائٹ کی قسم ہے وہ ایونٹ کی ویب سائٹ ہے۔ کسی خاص ایونٹ کو مد نظر رکھ کر وہ ویب سائٹ کریٹ کی جاتی ہے۔ یہ ویب سائٹ جو ہے ان کا لائف سپین یعنی کہ ان کی زندگی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ جیسے ہی کوئی ایونٹ ختم ہوتا ہے تو یہ ویب سائٹ یا تو تبدیل ہو جاتی ہیں، کسی دوسرے ایونٹ کو ڈپیکٹ کرتی ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ یہ ویب سائٹ بنائی ایک شارٹ پیریڈ کے لیے گئی ہوں، اس کے بعد ان ویب سائٹ کو مینٹین کرنا کوئی خاص معنی نہ رکھتا ہو۔ مثلا ہو سکتا ہے کہ امجد اور سائمہ کی شادی کا ایک ایونٹ ہے، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ایونٹ کو جو ہے کوریج دینے کے لیے، پراپر جو ہے پروموشن دینے کے لیے ایک ویب سائٹ وہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس ویب سائٹ میں جو اس شادی کے ایونٹ میں جو فنکشنز جو ویڈیوز ہو رہی ہیں یا جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کو وہ باقاعدہ اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ایسے دوستوں کے ساتھ جو کہ ملک سے باہر ہیں، تو ان کی آسانی کے لیے، تاکہ وہ وہاں جا کر اپنے کزنز کی شادی کو یا اپنے دوستوں کی شادی، جو اپنے جو دوست ہیں جو میں نے 2 نام لیے پہلے، ان کو اگر وہ وہاں پر دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایونٹ کی ویب سائٹ یہ تو ایک خاص ایونٹ ہے جو کہ شادی کے متعلق ہے۔ جیسے ہی شادی ختم ہوئی ہو سکتا ہے کہ اس ویب سائٹ کو بند کر دیا جائے، اور اس کے علاوہ یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس ویب سائٹ کو کسی اور دوسرے ایونٹ میں جو ہے کنورٹ کر دیا جائے۔ تو ایونٹ
کی جو ویب سائٹ ہے اس کا لائف سپین تھوڑا ہوتا ہے پرسنل یا ریزیومے ویب سائٹ کے مقابلے میں. اس کے بعد دوسری ویب سائٹ کی جو قسم ہے، ایک چوتھی ویب سائٹ کی جو قسم ہے اس کو پروموشنل ویب سائٹ کہتے ہیں. یہ بھی ایونٹ ویب سائٹ کی طرح اس کی بھی جو ٹائم پیریڈ ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. یہ بھی کسی خاص پروڈکٹ کی مشہوری کے لیے، کسی خاص بک کی مشہوری کے لیے، یا ہو سکتا ہے کسی مووی کی مشہوری کے لیے یہ ویب سائٹ کریٹ کی گئی ہو، اور جب وہ ایونٹ یا وہ جو ٹائم ہے اس بک کو لانچ کرنے کا وہ ختم ہو گیا ہو، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ ویب سائٹ پر اتنے مینٹین اس کو نہ کیا جاتا ہو، اس کو جو ہے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے. یا پروموشنل خاص مووی ہے وہ جب اپنے باکس آفس پر کچھ عرصے بعد اتر گئی ہے تو اس کو زیادہ پروموٹ نہیں کر سکتے، اس کو مینٹین نہیں کر سکتے، تو یہ ویب سائٹ بھی جو ہے ایسے ہی چھوڑ دی جاتی ہے. اس کے بعد جو آخری قسم ہے ویب سائٹس کی، اس کو ہم بزنس یا ای کامرس ویب سائٹس بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ویب سائٹس جو ہیں کنٹینیوسلی اپڈیٹ ہوتی ہیں. ظاہری بات ہے کہ ان کا جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے، ان کی جو سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ویب سائٹس بنائی جاتی ہیں، تو ان کو پراپرلی ٹائم دیا جاتا ہے، ان کو مینٹین کیا جاتا ہے. اور اس طرح کی ویب سائٹس کو اگر ہم مینٹین نہیں رکھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ خود ہی بزنس سے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. تو اس طرح کی ویب سائٹ کا جو لائف پیریڈ ہے، اس کا جو ٹائم ہے وہ کافی زیادہ وسیع ہوتا ہے دوسری ویب سائٹس کے مقابلے میں. تو یہ ویب سائٹس کی کچھ قسمیں تھیں. آپ کسی بھی ویب سائٹ کو اگر دیکھیں، جو آپ ویب سائٹ ریگولر بیسس پر وزٹ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ کیٹیگریز میں فال کرتی ہو. وہ بیک وقت پرسنل ویب سائٹ بھی ہو، پروموشنل ویب سائٹ بھی ہو، یا پرسنل ویب سائٹ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایونٹ ویب سائٹ بھی ہو. تو یہ جنرل کیٹیگریز ہیں، یہ لازم نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور کیٹیگری نہیں ہو سکتی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ویب سائٹ کی پلاننگ کے بعد اس کا لائف سپین جو ہے، ویب سائٹ کی زندگی کا دار و مدار کن چیزوں پر ہوتا ہے، ان پر ہم بات کرتے ہیں. اگر آپ نے ایک ویب سائٹ بنا لی ہے تو اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو ایکسیس کر سکیں. اس کی زندگی جو ہے، اگر وہ پرسنل یا دوسرے کیٹیگریز میں آنے والی ویب سائٹ ہیں، پروموشنل ویب سائٹ ہیں، آپ اپنے کتاب کی پروموشن کرنا چاہتے ہیں، اپنے میوزک کی پروموشن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کی جو ویب سائٹ کی لائف ہے وہ زیادہ سے زیادہ رہے. تو اس کے لیے کچھ اصول ہیں جن کو اگر آپ فالو کریں گے، جنرل اصول ہیں یہ بھی. تو سب سے پہلے جو ایک کامن اصول ہے کسی بھی ویب سائٹ کی زندگی بڑھانے کے لیے، اس کا لائف سپین بڑھانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ آلویز امپروو. ہمیشہ جو ہے کوشش کرتے رہیں کہ اپنی ویب سائٹ کو امپروو کرتے رہیں، اس میں بہتر سے بہتر جو چینجز، جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کے حساب سے اپنی ویب سائٹ کو کنفارم کرنے کی کوشش کریں، اس کو مینٹین رکھنے کی کوشش کریں. جیسے کہ آج کل اگر آپ دیکھ رہے ہوں کہ HTML5 اور CSS3 کا دور ہے، تو کوشش کریں کہ اپنی ویب سائٹ کو CSS3 یا HTML5 کے سٹینڈرڈ پر لے کر آئیں، تاکہ جب نئے یوزرز یا پرانے یوزرز بھی آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں تو ان کو ہمیشہ ایک ہی ویب سائٹ کو دیکھنے کو نہ ملے، ایک ہی ویب پیج جو کہ سادہ سا ویب پیج ہے جس میں کوئی چینجز نہیں ہوتے، پچھلے کئی سالوں سے وہ ایک ہی سٹینڈرڈ پہ چل رہا ہے. تو اگر اس میں آپ چینجز نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ اپنے یوزرز جو ہیں وہ کھونا شروع کر دیں گے. بعض یوزرز ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لے آؤٹ کو دیکھتے ہی، جو کہ ٹیبل لے آؤٹ ہے، CSS کوئی اپلائی نہیں کی گئی اس میں، تو وہ دیکھتے ہی اس کو مزید ایکسیس نہ کریں، فردر ڈیپ آپ کی ویب سائٹ پر نہ جائیں اور وہاں سے ہی واپس کسی اور ویب سائٹ کی طرف چلے جائیں، یا وہ انٹرنیٹ براؤزر جو ہے اس کو بند کر دیں. تو کوشش کریں کہ ہمیشہ اپنی ویب سائٹ کو امپروو کریں. کچھ ایسی اس میں ایڈ آنز، ایسی جو ہے ایکسائٹنگ چیزیں لے کر آئیں کہ جو یوزرز آپ کے ریگولر یوزرز ہیں ان کے لیے بھی وہ بہت زیادہ تو نہیں، لیکن کسی حد تک وہ بینیفیشل ہو، تاکہ جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ جڑے رہیں، اس کے ساتھ گلو رہیں. ویب سائٹ کی جو یوزرز ہیں ان کو جو ٹوٹتے ہیں وہ اسی وجہ سے ٹوٹتے ہیں کہ ویب سائٹس کو پراپر ٹائم نہیں دیا جاتا، ان کو امپروو نہیں کیا جاتا. اور ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی شخص ایسی ویب سائٹ کو وزٹ نہیں کرے گا جو کہ آج سے کوئی 6 مہینے پہلے اپڈیٹ ہوئی تھی، اس کے بعد اس کا کوئی اپڈیٹ سٹیٹس نہیں ہے. تو پہلا اصول یہ ہے کہ اپنا ویب سائٹ کو آلویز امپروو رکھیں، اس کو ہمیشہ امپروو کرنے کی کوشش کریں. دوسرا جو کامن اصول ہے ویب سائٹ کی زندگی کے متعلق، وہ یہ ہے کہ سٹیجز میں اپنے جو ویب سائٹ ہے جو آپ نے لانچ کی ہے اس کو ہمیشہ سٹیجز میں سوچیں. ایسے آپ سوچ لیں کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ
جب آپ نے پہلے اس کو لانچ کیا تو پرفیکٹ نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت میں، کیونکہ اس میں آپ کانسٹنٹلی اس کو امپروو کرتے رہیں گے. ہو سکتا ہے آپ اس کا لے آؤٹ آپ کو بدلنا پڑے، کچھ عرصے بعد اس میں نیا کانٹینٹ ڈالنا پڑے. تو ہمیشہ سٹیجز میں سوچیں کہ ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے، یہ اس کا جو ہے بیٹا سٹیج ہے. اس کے بعد جب آپ اس کو دوبارہ ایک ٹائم فریم سیٹ کر لیں کہ اگلے 1 مہینے کے اندر اندر میں اپنی ویب سائٹ میں یہ چینجز لاؤں گا، یا اپنی ویب سائٹ کے کانٹینٹ کو یہاں سے میں نے یہاں تک لے کر جانا ہے، اتنی میں نے بلاگز، اگر آپ کے بلاگ ویب سائٹ ہے تو میں نے اتنے بلاگز اس میں پوسٹ کرنی ہے، روز کی ایک بلاگ پوسٹ کر سکتے ہیں، روز کی ایک کرنی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ 2 دن بعد یا 3 دن بعد. تو اپنی جو ویب سائٹ ہے اس کو سٹیجز میں سوچیں کہ آپ نے ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں کیا گولز ہیں جن کو آپ نے اچیو کرنا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی ویب سائٹ کو سٹیجز میں سوچیں، کچھ ٹائم فریم جو ہے وہ سیٹ کر لیں، اور اس کے بعد اس کو اپنے جو گولز ہیں ان کو مینٹین کرنے کی، ان کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. تیسرا جو اصول ہے ویب سائٹ کی زندگی کے متعلق وہ ہے سلیکٹ پارٹس یو کین ماڈیفائی. کوشش کریں کہ ویب سائٹ، اگر آپ کی ویب سائٹ 100 پیجز پر مشتمل ہے تو یہ لازم نہیں ہے، اور بلکہ یہ ممکن بھی نہیں ہوتا کہ آپ ہر مہینے ان کے لے آؤٹ کو چینج کر سکیں، ان کے کانٹینٹ کو چینج کر سکیں، پورے کی پوری ویب سائٹ کو ایک طرح سے ری ویمپ کر سکیں. تو وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کوشش کریں کہ جو حصے آپ سمجھتے ہیں کہ ایزی ہیں ان کو ہم جو ہیں آسانی سے اپڈیٹ رکھ سکتے ہیں، ان کو موڈیفائی کر سکتے ہیں، تو ان حصوں کا انتخاب کریں. اس کے بعد جو ہے ان کو ریگولر بیسس پر اپڈیٹ کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد جو اگلا اصول ہے ویب سائٹ کی لائف سپین سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ ڈیزائن اے سائٹ دیٹ کین ایزیلی بی چینجڈ. ایسی ویب سائٹ ڈیزائن کریں جس کو آپ آسانی سے تبدیل کر سکیں. اس کے لے آؤٹ کے متعلق اگر آپ بات کریں تو ایسی ویب سائٹ ایسا سمپل ڈیزائن ہونا چاہیے، سمپل نہ بھی ہو تو ایسا ڈیزائن ہونا چاہیے کہ اس کو ہم ایزیلی چینج کر سکیں. آپ کو زیادہ ہارڈ کوڈنگ کی، بہت زیادہ جو ہے کوڈنگ کی ضرورت نہ پڑے، ماڈیفیکیشنز کی ضرورت نہ پڑے. ایک ڈیفالٹ تھیم جو ہے آپ نے کہیں سے امپورٹ کی ہے تو اس میں بہت زیادہ ماڈیفیکیشنز کر کے آپ نے اس کو چینج تو کر دیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ جب آپ اس کا نیا ورژن آیا ہو اس تھیم کا، میں ایک خاص سافٹ ویئر کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے بلاگر کی تھیم ہو، یا پھر وی بلیٹن پہ اگر آپ فورمز پہ کام کرتے ہیں، پی ایچ پی بھی ہے، اس قسم کی ویب سائٹ آپ نے بنائی ہے. یہ ڈیفرنٹ سافٹ ویئرز ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ کو علم نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو بنے بنائے سافٹ ویئرز ہیں جن سے آپ ویب سائٹس کریٹ کر سکتے ہیں، اس پر بھی میں تھوڑی سی بات کروں اس ٹریننگ میں اگر مجھے ٹائم ملا تو اگر ایسی ویب سائٹس ہوں اور ان کے ڈیفرنٹ تھیمز مل جاتے ہیں، اب وہ تھیم تو آپ نے اپلائی کر دیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہفتے بعد ہی اس سافٹ ویئر کا ایک نیا ورژن آ جائے یا اس تھیم کا ایک نیا ورژن آ جائے. تو اب آپ نے تو اتنے زیادہ چینجز کر لیے ہیں کہ آپ ان کو خود ٹریک بھی نہیں کر سکتے. تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ اس میں چینجز نہیں کر سکتے، اپنے جو چینجز آپ نے کیے ہیں اس کو ٹریک نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو یا تو پرانے ہی ڈیزائن کے ساتھ جو ہے رہنا پڑے گا، یا دوبارہ سے ساری وہ محنت جو آپ نے کوڈنگ میں کی، ایڈیٹنگ میں کی، کوڈ کو چینج کرنے میں کی تھی، وہ آپ کو دوبارہ سے کرنی پڑے گی. تو کوشش کریں کہ ایک ایسی ویب سائٹ بنائیں جو کہ ایزیلی چینج کی جا سکے. جو اگلا اصول ہے ویب سائٹ کی زندگی کا، کیپ اٹ سمپل، کہ یوزر کو انوائے نہیں کریں. اس سے مراد یہ ہے کہ سمپل ڈیزائن کے متعلق بھی آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ سمپل ہونی چاہیے. اب اس میں اگر آپ نے نیویگیشن لنکس جو ہیں، نیویگیشن لنک سے مراد یہ ہے کہ ایک ویب پیج میں، آپ کی ویب سائٹ میں جب ایک شخص کسی دوسرے ویب پیج پر جاتا ہے تو وہ نیویگیشن لنکس کے ذریعے، نیویگیشن بار کے ذریعے جو ہے ایک ویب پیج سے دوسرے ویب پیج میں آپ کی ویب سائٹ میں جاتا ہے. تو اگر آپ نے نیویگیشن لنکس جو ہیں وہ اوپر ٹاپ پر رکھے ہیں، یعنی کہ ویب پیج کے شروع میں جو ہے اوپر آپ نے ہوم کا لنک دیا ہے، ایک ٹیوٹوریلز کا لنک دیا ہے، اباؤٹ اس کا اور کانٹیکٹ اس کے پیج جو ڈیفرنٹ ہیں ان کے نیویگیشن لنکس دیے ہیں. اگر یوزر نے کسی نے اباؤٹ اس کے پیج پر کلک کر دیا تو اس کو وہ نیویگیشن لنکس اوپر ٹاپ پر ہی ملنے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک پیج میں وہ نیویگیشن لنکس اوپر ٹاپ پر ہیں، دوسرے پیج ہے اس پر وہ نیویگیشن لنکس نیچے چلے گئے ہیں، تیسرے پہ کہیں اور چلے گئے ہیں. تو یوزرز کو جو ہے وہ انوائے نہیں کریں، کیونکہ یوزر یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے ہوم پیج پر جو آپ کے نیویگیشن لنکس ہے، جو سٹائل ہے، آپ کی جو فارمیٹنگ ہے، وہ ایکسپیکٹ یہی کرے گا
کہ آپ کے جو دوسرے پیجز ہیں، جو انر پیجز ہیں ویب سائٹ کے، اس کے اندر بھی اسی قسم کی نیویگیشن لنکس ہوں، اسی طرح کی فارمیٹنگ ہو ایگزیکٹ اسی طرح. اگر نہیں رکھ سکتے، ہو سکتا ہے آپ کو انر پیجز میں ایک سیکنڈری مینیو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانا پڑے، سیکنڈری لنکس جو ہیں دینے پڑیں. تو آپ کی جو فارمیٹنگ ہے وہ مین پیج سے کسی حد تک ملنی چاہیے تاکہ یوزر جو ہے وہ انوائے نہ ہو. بی کنسسٹنٹ سے بھی یہی مراد ہے کہ آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ کنسسٹنٹ رہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک پیج پر تو آپ کی جو ہے لنکس کہیں جا رہے ہیں، دوسرے پیج پر کہیں جا رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ اپنی ویب سائٹ کے جو فارمیٹنگ ہے اس پہ کنسسٹنٹ رہیں اور یوزرز کو کسی طرح انوائے اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے، یا ہو سکتا ہے کہ خود آپ سمجھ رہے ہوں کہ بہت ہی یہ ٹیکنیکل ہے کہ ایک سائڈ پر لنک لیفٹ سائڈ پر ہوں ویب پیج کے، دوسری طرف رائٹ سائڈ پر ہوں. آپ خواہ کتنا ہی ٹیکنیکل اس کو سمجھیں، خواہ کتنا ہی لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کریں، لیکن یوزرز جو ہیں وہ اس طرح کنونس نہیں ہوتے. جو چیز آپ نے ہوم پیج پر ڈیزائن کر دی، یوزرز ایکسپیکٹ یہی کرے گا کہ جو دوسرے انر پیجز ہیں اس میں بھی وہ چیز اسی طرح ہو. ویب سائٹ کی لائف سپین کا جو آخری بلیٹ ہے وہ نو یور آڈینس کا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ جس کے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس شخص کی ذہنی جو معیار ہے وہ کس حد تک ذہین ہے. آپ اگر ایک ویب سائٹ کسی دیہاتی کے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس ویب سائٹ کا ڈیزائن جو ہے وہ اس دیہاتی کے ذہن کو مد نظر رکھ کر آپ کو ڈیزائن کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی لے مین کے لیے، ایک دیہاتی کے لیے ویب سائٹ ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ اس کے سٹینڈرڈز ایسے رکھ دیں کہ آپ نے بالکل ڈارک اور گرنجی قسم کی ویب سائٹ بنا دی ہے، جو کہ زیادہ تر ہیکرز یوز کرتے ہیں، ڈارک ویب سائٹس یوز کرتے ہیں، ڈارک تھیمز یوز کرتے ہیں. ایک دیہاتی کو ہو سکتا ہے کہ وہ نیویگیشن یا اس طرح کے لنکس جو ہیں وہ اس کو شروع سے ہی سمجھ نہ لگے، تو وہ ویب پیج کو دیکھتے ہی جو ہے ایک دم گھبرا جائے اور آپ کی ویب سائٹ کو بند کر دے. تو کوشش کریں کہ جس شخص کے لیے آپ ویب سائٹ ڈیزائن کر رہے ہیں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ان کا ذہنی معیار کس حد تک وہ ذہین ہے کمپیوٹر سے متعلق. میں کہہ رہا ہوں کہ کمپیوٹر کا نالج ان کو کس قدر کمپیوٹر کی اویئرنیس ہے. تو اس کے بعد اس کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان لوگوں کو مد نظر رکھنے کے بعد جو ہے آپ اپنی ویب سائٹ کو ڈیزائن کریں کہ آپ کی ویب سائٹ کس لیول کی ہونی چاہیے. ظاہری بات ہے کہ اگر آپ ایک ویب سائٹ کسی میوزک بینڈ کے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں تو میوزک بینڈ جو کہ شور زیادہ تر پسند کرتے ہیں، ای پی ہو گئے یا دوسرے جو میوزک بینڈ ہیں، اب ان کے جو آڈینس ہے وہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ آڈینس ہوگی. اس کے لیے ینگسٹرز ہوں گے، اور ان کی جو ویب سائٹ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ وہ ڈارک قسم کی تھیمز یوز کر رہے ہوں کیونکہ وہ راک میوزک ہے ان کا. تو ظاہری بات ہے کہ وہ آڈینس ہوگی وہ زیادہ تر ینگسٹرز ہوں گے، ایسی لوگ ہوں گے جو کہ 14 سے 30 کے ایج گروپ میں ہوں گے. تو ان کے لیے جو ایک ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، ان کا جو دماغ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ہے. ان کے لیے آپ جو ویب سائٹ ڈیزائن کر رہے ہیں، اب ایک ایسے ایسے ایج گروپ کے لیے ویب سائٹ ڈیزائن کرنا جو کہ غلام علی کے میوزک کو یا سلو میوزک کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ان کا ایج گروپ جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ایج گروپ ہوگا. وہ ہو سکتا ہے کہ 40 سے ابو کے لوگ ہوں، زیادہ تر جو یوزرز ہیں ہو سکتا ہے وہ 40 سے ابو کے ہوں، تو ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا. تو کمپیوٹر کی اویئرنیس ہونی چاہیے. کس حد تک اویئرنیس ہے آپ کے آڈینس کو جن کے لیے آپ ویب سائٹ ڈیزائن کر رہے ہیں، تو ان کی آسانی کے لیے آپ نے ویب سائٹ ان کے نظریے سے ڈیزائن کرنی ہے، اپنے نظریے سے ڈیزائن نہیں کرنی. کہ آپ غلام علی کے یوزرز کے لیے آپ ویب سائٹ ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس میں آپ جو ہے بہت زیادہ فینسی اور فرلز جو ہیں وہ اپنی ویب سائٹ پر بہت زیادہ اس کو ڈارک تھیمز دے رہے ہیں، اور ایسی بٹنز لگا رہے ہیں جو کہ ایک ینگسٹرز تو آرام سے سمجھ جائیں گے، آسانی سے سمجھ جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک 40 سے 50 سال کا جو شخص ہے وہ اس کو غلام علی کی ویب سائٹ کو اتنی آسانی سے ایکسیس نہ کر سکیں. تو آپ اپنی آڈینس کو بھی پہچانیں کہ کس کے لیے آپ ویب سائٹ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر ان کی آسانی کے لیے جتنا ان کو آپ آسانی پرووائڈ کر سکتے ہیں، آپ کی زندگی، آپ کی ویب سائٹ کی زندگی آپ کی زندگی کیا گیا آپ کی ویب سائٹ کی زندگی جو ہے وہ اسی قدر زیادہ رہے گی. اور اس میں ایس ای او بھی آ جاتی ہے کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن جو ہے وہ اس طرح آپ نے کرنی ہے کہ جو آپ کی آڈینس ہیں، جو کی ورڈز ہیں وہ ایسے رکھیں کہ آپ کی جو آڈینس جو ایج گروپ ہے جن کے لیے آپ ویب سائٹ ڈیزائن کر رہے ہیں
زیادہ تر وہی لوگ ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ ویب سائٹ تو کسی ایک خاص ایج گروپ کے لیے، کسی ایک خاص کمیونٹی کے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں، مسلمس کے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں ایک ویب سائٹ، اور اس پر زیادہ تر جو ہے وہ کسی دوسری کمیونٹی کے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہندو مذہب سے واقفیت رکھنے والے، ہندو مذہب کو ماننے والے زیادہ اس ویب سائٹ پر آ رہے ہیں، یا جو کرسچنز ہیں وہ اس ویب سائٹ پر زیادہ آ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ جو آپ کا ایم تھا وہ آپ نے اچیو نہیں کیا. تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے جو ویب سائٹ بنانی ہے وہ کس شخص کے لیے یا کس ایج گروپ کے لیے، کس کمیونٹی کے لیے ڈیزائن کرنی ہے. تو ان کی آسانی کے لیے ان کے لیے آپ ویب سائٹ بنائیں، نہ کہ اپنے لیے ویب سائٹ بنائیں. اب ان کچھ باتوں پر بات کرنے کے بعد، یہ جو میں نے ویب سائٹ کی پلاننگ سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کی اور ویب سائٹ کی لائف سپین سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کی، اس کے بعد میں اب جمپ ان کرتا ہوں، کچھ ویب سائٹس آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ انہی ویب سائٹ کی کیٹیگریز میں فال کرتی ہیں. پہلی جو ویب سائٹ ہے یہ امجد اسلام امجد .net کے نام سے ہے، جو کہ امجد اسلام امجد کی ذاتی ویب سائٹ کہہ سکتے ہیں، اس کی پرسنل ویب سائٹ یا آفیشیل ویب سائٹ ہے. تو یہ ایک پرسنل ویب سائٹ ہے. اس کے بعد جو اگلی قسم ہے وہ ریزیومے ویب سائٹ تھی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جان ڈو یا جان ڈوئی کی ویب سائٹ ہے. یہاں پر اس کی پروفیشنل سکلز ہیں، پر پریویس امپلائمنٹ، اور یہ ڈفرینٹ اس نے سی ویز کی جو ڈفرینٹ اس میں اس کے ایکسپرٹیز ہیں، پروفیشنل سکلز ہیں، ان کو یہاں پر ایک ڈیجیٹل فارم میں جو ہے ڈیجیٹل فارمیٹ میں یوزرز کے سامنے یا اپنی کمپنیز کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا ہے. تو یہ ایک سی وی ویب سائٹ ہے، ریزومے ویب سائٹ ہے. اس کے بعد اگلی جو ویب سائٹ کی قسم ہے وہ elections.com.pk، جو کہ 2008 کے الیکشنز کا جو ایونٹ تھا اس کو فوکس کر رہی تھی، اور اس میں جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں اس وقت کی، ان سب کا ریکارڈ یہاں پر موجود ہے. یہ جو ہے ایونٹ ویب سائٹ ایوالو نہیں ہوئی ہے اب 2008 کے بعد. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ویب سائٹ اپڈیٹ کی گئی ہو. اب جو نئے الیکشنز آنے والے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں دوبارہ اس میں اپڈیشنز آئیں اور دوبارہ اس میں چینجز کی جائیں. اس کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں ویب سائٹ کی اگلی قسم کی جانب، جو کہ ہے پروموشنل ویب سائٹ. پروموشنل ویب سائٹ میں یہ دی ڈارک نائٹ رائزز کی ویب سائٹ ہے، جو کہ ایک بیٹمین سیریز کی نئی مووی ہے جو کہ 2012 میں ریلیز ہوئی ہے. انفارچونیٹلی ابھی تک میں نے یہ مووی نہیں دیکھی، اگرچہ میں بھی بیٹمین سیریز کا کافی جو ہے فین ہوں، بیٹمین کا تو نہیں لیکن جو اس کا ولن ہے جوکر، اس کا کافی زیادہ فین ہوں. پچھلی جو مووی تھی وہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگی، جو کہ جوکر کو فوکس کی گئی تھی. اس مووی میں جو جوکر جو ہے وہ مین کیریکٹر تھا، مین ولن تھا. تو یہ ایک پروموشنل ویب سائٹ ہے، اور اس کا ہم ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ تر مووی کی جو اسکرین شاٹس ہیں ان کو ڈپیکٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو فیچرز ہیں اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے ڈفرینٹ جو اسپیکٹس ہیں وہ ایک خاص آڈینس کو مد نظر رکھ کر بنائے گئے ہیں. ایسے آپ کو اس میں ایفیکٹس ایسی اس میں آپ کو پکچرز نظر آ رہی ہیں جو کہ بیٹمین سیریز کے جو لورز ہیں ان کے لیے کافی زیادہ وہ اٹریکٹیو ہیں، اور وہ یوزرز جو ہیں اس کو یا تو یہ ڈی وی ڈی خریدیں گے یا بلو رے جو ان کی ڈسک ہے وہ خریدیں گے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی اگر کہیں تھیٹرز میں یہ مووی لگی ہو تو وہاں جا کر اس کو وزٹ ان تھیٹرز میں اس مووی کو دیکھیں گے. تو ایک خاص آڈینس کو جو ہے مد نظر رکھ کر یہ پروفیشنل ویب سائٹ ڈیزائن کی گئی ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص جو کہ بکس کا شوقین ہے تو ظاہری بات ہے وہ جب اس ویب سائٹ پر جائے گا تو وہ اس ویب سائٹ سے اتنا زیادہ استفادہ نہیں حاصل کر سکے گا بنسبت اس شخص کے جو کہ بیٹمین سیریز کا بہت زیادہ شوقین ہے اور اس کو بیٹمین سے لگاؤ ہے، یا ہو سکتا ہے کہ بین یا جو دوسرے کریکٹرز ہیں اس مووی کے ان کے جو اسکرین شاٹس ہیں ان جیسے وہ اس کو دیکھے گا تو اس اسکرین شاٹ کو دیکھتے ہی اس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ میں اس مووی کو ضرور دیکھوں. تو یہ ایک پروموشنل ویب سائٹ ہے جو کہ خاص طور پر بیٹمین سیریز کی جو لیٹسٹ مووی ہے دی ڈارک نائٹ رائزز اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ڈیولپ کی گئی ہے. ویب سائٹ کی قسموں میں اگلی قسم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ای کامرس یا بزنس ویب سائٹ ہے، اور amazon.com سے بہتر اس کی مثال میرے خیال سے اور کوئی نہیں ہو سکتی. یہ ویب سائٹ amazon.com جس پر آپ کو کئی طرح کی چیزیں آپ خرید سکتے ہیں، جس میں ڈیوائسز سے لے کے بکس،
DVDs یا اور جو ہیں کافی زیادہ چیزیں یہاں پر آپ کو آسانی سے مل سکتی ہیں. تو یہ ایک ویب سٹور ہے. یہاں پر آپ جیسے کہ یہ سیمسنگ گلیکسی کا میں اس میں موبائل پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فون جو ہے اینڈرائڈ فون، اس کے پرائس مجھے یہاں پر ڈسپلے ہو رہی ہے. اس کے ایک اسکرین شاٹ اویلیبل ہے. اس کی قیمت جو کہ اگر آپ خریدنا چاہیں افورڈ کر سکتے ہیں. میں تو غریب سا بندہ ہوں، اتنا افورڈ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ اگر میں نیچے کرتا جاؤں تو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں، پروڈکٹ ڈسکرپشن ہے، اس کی اسنیپ شاٹس ہیں، اور اس کے علاوہ کسٹمر ریویوز ہیں. تو یہ ویب سائٹ جو ہے کافی عرصے سے جو ہے مارکیٹ میں موجود ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی جو ہے یہ ویب سائٹ ختم ہوگی، کیونکہ یہ ریگولرلی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اور جو ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ہے ایک ایزی میتھڈ پرووائڈ کرتے ہیں. کریڈٹ کارڈ کے ذریعے لوگ یہاں پر پرچیزنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ شپنگ کرتے ہیں. فری شپنگ بھی ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پیسے جو ہیں چارج کرنے کے بعد آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کے گھر پر پہنچا دیں. تو لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ڈفرینٹ پروڈکٹس کو پرچیز کرتے ہیں. Amazon.com جو ہے ای کامرس ویب سائٹ، اس کی ایک بہتر مثال ہے. ویب سائٹس کی جنرل کیٹیگرائزیشن کے بعد اب میں دوبارہ امجد اسلام امجد کی اس ویب سائٹ پر آتا ہوں، اور سلائڈ کا جو دوسرا حصہ لائف سپین سے ریلیٹڈ تھا کسی بھی ویب سائٹ کی، اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں. اس ویب سائٹ کا اگر آپ ڈیزائن دیکھیں تو بالکل سمپل ڈیزائن ہے. آپ کو رائٹ سائڈ پر کارنر میں امجد اسلام امجد کا لوگو یا اس کا نام جو ہے، ان کا نام جو ہے آپ کو یہاں پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اسی طرح ان کی ایک تصویر ہے. اور اسکرین کے رائٹ سائڈ پر آپ کو یہ نیویگیشن لنکس جو ہیں وہ دوسرے ویب پیجز تک پہنچنے کے لیے یہاں پر مہیا کیے گئے ہیں. میں یہاں پر تھوڑا سا نیچے اسکرول کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ کوئی خاص اس میں ٹیکنیکل بات نہیں ہے. سمپل ایک پیج ہے، ہوم پیج جو ہے. اور یہاں سے اگر میں پروفائل کے بٹن پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں گے کہ ٹوٹلی ہم ایک ڈیفرنٹ ویب پیج پر آ گئے ہیں، جو کہ ہوم پیج سے کسی بھی طرح سے نہیں ملتا. کیونکہ ہوم پیج ٹھیک ہے، جو لوگو ہے وہ تقریباً سیم ہے امجد اسلام امجد کا جو آپ کو رائٹ کارنر میں نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی مطابقت نہیں نظر آ رہی. کیونکہ ہوم پیج جو ہے وہ بلیک بیک گراؤنڈ کے اوپر وائٹ کلر تھا ٹیکسٹ کا، لیکن یہاں پر ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. بارڈرز جس میں لگے ہوئے ہیں، اور جو مین نیویگیشن لنک ہے جس میں پروفائل رومن اردو وہ بالکل ہی سرے سے غائب ہو گیا. اس کے علاوہ جو ان کے پروفائل کے ڈیفرنٹ اسپیکٹس ہیں ان کو لنک کیا گیا. تو یہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ لک ہمیں دے رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض یوزرز یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم کسی دوسری ویب سائٹ پر تو نہیں آگے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ایک یہ پوائنٹ ایک بات بن جاتی ہے کہ جیسے وہ ہوم پیج کو دیکھتے ہیں تو وہ کنسیڈر یہی کرتے ہیں، یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو باقی پیجز ہیں انر پیجز ان کا لے آؤٹ بھی ٹوٹلی تو نہیں، اگر سارا آپ سیم نہیں رکھ سکتے تو کسی طرح سے ان سے جو ہوم پیج ہے وہ مطابقت رکھتا ہوگا، اس کے طرح کا ہی ہوگا. لنکس آپ کو وہیں پر ملیں گے، نیویگیشن لنکس. یہاں پر میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ دائیں طرف مجھے نیویگیشن لنکس ملیں گے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں. اور اگر میں نیچے تھوڑا سا اور سکرول کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کافی اس میں جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پر امجد اسلام امجد شعراء کی نظر میں کے بعد کافی حصہ جو ہے وہ بلینک رکھ دیا گیا ہے. یہ ڈیفرنٹ پھول جو ہیں وہ یہاں پر پیسٹ کیے گئے ہیں، اور یہ اسکرین جو ہے خالی چھوڑ دی گئی ہے. تو یہ ایک جو ہے ڈیزائن میں ایک ڈیفیکٹ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ہوم پیج پہ جانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. یا تو میں بیک کے بٹن پہ کلک کروں، یا پھر نیچے اگر میں بالکل نیچے اسکرول کروں، اگر میں لکی رہا اگر میں ویب ڈیولپر کی نظر سے دیکھوں کہ اگر میں لکی رہا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی یوزر نیچے تک اسکرول کرے اور پھر اس کو ہوم پیج کا لنک یہاں پر مل جائے. تو میں یہاں سے بیک کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں، واپس ہوم پیج پہ آتا ہوں، اور یہاں پر اگر میں اردو کے اس لنک پر کلک کروں تو اب آپ دیکھیں گے کہ مجھے سیکنڈری لنکس جو ہے سیکنڈری مینیو ایک نظر آ رہا ہے، جس میں تعارف، نظمیں، غزلیں، رومن اور اس طرح کی دوسری جو دوسرے پیجز تک جانے کے جو لنکس ہیں وہ یہاں پر مجھے مل رہے ہیں. لیکن جو مین نیویگیشن لنک ہے، جو مین نیویگیشن بار تھی، وہ مجھے ابھی تک یہاں پر نیویگیشن مینیو تھا وہ مجھے یہاں پر ابھی تک نہیں ملا. اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں میں تھوڑا سا نیچے اسکرول کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ پچھلے ویب پیج میں ہمیں ہوم کا جو ہوم پیج تھا وہ باٹم پر نیچے جو ہے آپ کو وہاں پر لنک اس کا مل رہا تھا، لیکن یہاں پر
آپ کو اسکرین کے دائیں طرف نیچے جو ہے یہ سر ورق کا جو لنک ہے یہ آپ کو مل رہا ہے. تو یوزرز کے لیے یہ بات بھی کافی انوائنگ ہو سکتی ہے کہ ایک ویب پیج پر تو ہوم پیج کا جو لنک ہے وہ بالکل نیچے دیا ہوا ہے، دوسرے ویب پیج پر وہ دائیں طرف ہے. تو یوزرز کے لیے یہ جو ہے کافی زیادہ اس کو وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتے آسانی سے، اور یوزر پہلے ویب پیج کے بعد جو انر پیجز ہیں وہ ایک دو انر پیجز میں ان کا جو لے آؤٹ ہے وہ سیم دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ بغیر دیکھے اس پورے نیویگیشن مینیو کو جو ہے وہ پڑھے بغیر ہی ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ جو ہوم پیج کا لنک ہے وہ یہاں پر موجود ہے. تو اگر وہ کلک کرنا چاہیں تو اس کو پورے مینیو کو نہ پڑھنا پڑے، اس کے بعد جو ہے ہوم پیج پر جانے کے لیے ان کو کلک نہ کرنا پڑے، وہ ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ ایک ویب پیج پر یہ ہوم پیج کا لنک یہاں پر ہی موجود ہے، تو باقی سارے انر پیجز پر آٹومیٹیکلی ڈیزائن کے مطابقت سے وہ ویب پیج کا لنک جو ہے اس ہوم پیج کا لنک وہ اسی خاص جگہ پر ہونا چاہیے. تو اس ویب پیج میں جو ہے کنسسٹنسی، اس ویب سائٹ میں کنسسٹنسی نہیں ہے کہ ویب پیجز جو ہیں وہ کنسسٹنٹ نہیں ہیں، ایک ویب پیج پر لنک کہیں اور مل رہے ہیں، اور ڈیزائن بھی کنسسٹنٹ نہیں ہے. سمپل تو ہے لیکن اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے، جو کہ کسی بھی ویب سائٹ کے لائف سپین کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ویب سائٹ کو میرے خیال سے کچھ زیادہ اپڈیٹ نہیں کیا گیا. 2008 میں یہ ویب سائٹ آئی تھنک بنائی گئی تھی، جو ڈیولپر ہیں انہوں نے کاپی رائٹ 2008 کا دیا، لیکن اس کے بعد آئی تھنک اس ویب سائٹ کو جو ہے کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی اور یہ ویب سائٹ مینٹین نہیں کی گئی. ایک نئے یوزر کے لیے تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ 4 سے 5 دن اس ویب سائٹ کو، اس کا پورا جو کانٹینٹ ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے اس ویب سائٹ کو 4 سے 5 دن لگا لے، لیکن اس کے بعد جب اس کو نیا کانٹینٹ نہیں ملے گا تو وہ آٹومیٹیکلی اس ویب سائٹ پر آنا چھوڑ دے گا. تو اس وجہ سے کسی بھی ویب سائٹ کی لائف سپین کے لیے کئی چیزیں جو ہیں وہ درکار ہوتی ہیں، جن میں کنسسٹنٹ ڈیزائن، کنسسٹنٹ جو فارمیٹ ہے وہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ سمپل ویب سائٹ ہونی چاہیے، یوزرز کے لیے آسان ہونی چاہیے، اس کو ریگولر اپڈیٹ کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یوزر جو ڈیولپر ہے اس نے اس کو سوچا نہیں تھا کہ اس ویب سائٹ میں مزید کیا چیزیں میں ڈالوں گا. تو یہ جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں اس ویب سائٹ کے وہ کافی زیادہ اس میں ہمیں ڈیفیکٹس نظر آ رہے تھے. جو ہم نے سیکنڈ سلائیڈ میں جو سیکنڈ آپشنز لائف سپین سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ بلٹس پڑے ہوئے، تو ان میں سے چند ایک پر میں نے بات کی ہے، لیکن اگر آپ مزید دوسری ویب سائٹس دیکھیں تو اس میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ایسے پوائنٹس ملیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے اس ویب سائٹ کی زندگی زیادہ دیر تک نہیں رہے گی. تو یہ کافی لینتھی جو ہے لیسن ہو گیا یہ، لیکن امید کرتا ہوں کہ اس لیسن کی وجہ سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا. تو انشاءاللہ اگلے لیسن میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.